جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، ہماری آج کی ملاقات نمازوں کی ادا اور قضا دونوں کے اوقات کا نبوی کیلنڈر کیا ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام الاوقات، اللہ رب العزت کی کتاب کا حکم، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ٹائم ٹیبل اور نمازوں کا شیڈول جاننے کے بعد صرف ایک ہی تمنا اور خواہش ہے کہ اپنے ٹائم ٹیبل بنانے کی بجائے، نظام الاوقات مقرر کرنے کی بجائے، انسان اس ٹائم میں اور اس وقت میں اپنی نمازوں کی ادائیگی کرے جس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ اس موضوع کو پورا ایک جمعہ دینا یا مکمل خطبہ دینا، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ ذرا تھوڑی سی توجہ کیجئے تو کائنات کا سارا نظام وقت کا پابند ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر کے زوال تلک، زوال سے غروب تلک، اور غروب سے دوبارہ طلوع تلک ایک ایک منٹ، ایک ایک پل اللہ نے کائنات کو وقت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور یہ سارے پابند ہیں۔ اپنے مطالعے میں مشارق و مغارب کے اندر کسی بھی جگہ معمولی سی بھی اونچ نیچ نہیں ہے، ہیر پھیر نہیں ہے، کہیں پہ کوئی جھول نہیں ہے۔ موسم بدلتے ہیں، تغیرات ہیں، پابند ہیں۔ کائنات کی طرح ہماری حیات یہ بھی پوری کی پوری ٹائم کی پابند ہے۔ مرسل روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مرفوعاً تو نہیں، جناب عمر ابن مامون راوی ہیں، فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، وقت کو ضائع مت کیجیے۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، لہٰذا 5 چیزوں کے وقت کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانیے۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کی بہار کا وقت دوبارہ نہیں آنا، جو کرنا ہے جوانی میں کر لیجئے، وگرنہ میں نے بڑھاپے کی نمازوں کو اکثر سجدوں کے بغیر دیکھا ہے، رکوع نہیں ہو پاتے، قیام کی ہمت چھن جاتی ہے۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے پہلے جوانی کا وقت۔ وصحتک قبل سقمک، یہ بیماری سے پہلے پہلے صحت اگر ملی ہوئی ہے تو اس سقم سے پہلے، بیماری سے پہلے، دکھ درد اور تکلیف میں مبتلا ہونے سے پہلے صحت کے وقت کو غنیمت جانیے۔ جو کمانا ہے کما لیجئے، جو کرنا ہے کر لیجئے۔ وغناک قبل فقرک، اللہ نے دولت سے، مال سے، غنا سے نواز رکھا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کب
وہ ذات دن پھیر دے، حالات پھیر دے، لکھوں ککھ کر دے تے ہاتھ کچھ نہ روے. جو دینا ہے، جو کرنا ہے، جو بنانا ہے بنا لیجیے. وہ فراغ کا قبل شغلک، آپ کو فراغت ملی ہے، آسانی ہے، وسعت ہے، کھلا ٹائم ہے. ویٹ مت کیجیے. جب وقت مصروف کرتا ہے تو پھر شاید مہینہ مہینہ لوگوں کو اپنے ناخن کاٹنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. اور پانچویں چیز، وہ حیاتک قبل موتک، اپنی موت کو پانے سے پہلے اپنی زندگی اور حیات کو غنیمت جانی ہے. میں ابھی انٹر ہوا سلام لینے کے لیے تو اکرام صاحب، بڑا بیٹا، خود ایک جنازے میں ہیں، سامنے ہیں، پیچھے بیٹا ہے. اگر عمروں کو دیکھا جائے تو یوں ہوتا ہے کہ بزرگوں کی باری پہلے ہے، لیکن ایسے نہیں ہے. آسمان کے اپنے فیصلے. وہ باپ کے ہاتھوں پہ بیٹوں کے لاشیں اٹھوا دیتا ہے، اور ایسی عمر میں کہ جب باپ کندھا بھی دینے کے قابل نہ ہو، جوان لاشیں بھی دے دیتا ہے. فیصلے اللہ کے ہیں. میں دلی طور پہ تعزیت کے وہ جملے بولتا ہوں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بولے: عظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک. اللہ اس صدمے میں اجر عظیم دے دے، حوصلہ سہارا بن جائے، اور میت کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. اور لواحقین کے لیے میرا مالک حوصلے اور آسانیاں، نعم البدل تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن میرا مالک اپنا خاص کرم کرتا ہے. احباب گرامی، حیات وقت کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے. اسی طرح عبادات کا بھی رب نے نظام الاوقات بنا دیا ہے. صرف زندگی نہیں، بندگی بھی وقت مانگتی ہے، اور اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، اس کا ایک شیڈیول ہے. آپ دیکھیے شریعت میں آپ کو اذانوں کا مقررہ وقت ملے گا. افضل العبادات، آپ نماز میں آئیں فجر سے لے کے ظہر تلک، ظہر والے وقت میں جمعے کے دن جمعے کا وقت، عصر مغرب اور عشاء اپنے اپنے اوقات مقرر ہیں. اگر تیسری بڑی عبادت کو دیکھیے تو ہمارے ساتھ زکوٰۃ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کاٹی جا رہی ہے تو اسی وقت، گھر لے جانے سے پہلے پیڑ چپائی فصل اور غلہ جو ہے اس کی زکوٰۃ نکال کے پھر گھر میں لے کے جائیے. آگے چلیے، سال بیت گیا ہے تو آپ نے سال کے بعد جن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے تو یہ بھی ایک وقت ہے، وقت مقرر ہے، سال ہو گیا ہے، زکوٰۃ دینی ہے. اگر میں جامع العبادات حج کی طرف آؤں تو دن مقرر ہیں، وقت مقرر ہیں، لمحات مقرر ہیں. یوم ترویہ 8 کو ذی الحجہ میں، یوم عرفہ 9 کو. مغرب سے 1 منٹ بھی پہلے انٹری لے لی تو وقوف کا اجر مل جائے گا. سورج غروب ہونے سے 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے، پہنچ گئے عرفات میں، آپ کا حج نہیں ہے. بھلے جہاں سے مرضی آئے ہو، لیٹ ہو گئے ہو، اب اگلے سال صحیح. 10 تاریخ کو قربانی کا وقت، کنکریوں کا وقت، رمی جمار کا وقت، طواف کا وقت، 11، 12 اور 13 کو پھر رمی جمار کا اور مینا میں رات گزارنے کا یہ وقت اور اوقات مقرر ہے. یہ عبادات کا معاملہ ہے. لیکن ہم آج جس عبادت کو لے کے چل رہے ہیں وہ نماز ہے. اور میں یہاں دل تو چاہ رہا تھا، موضوع چونکہ لمبا ہے، مجھے 35 طرح کی نمازوں کی ادا اور قضا انشاءاللہ آج کے مقررہ وقت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کو سمیٹنا ہے، تاکہ احباب و ارباب کو اوورآل جو ہے ایک موضوع کا پتہ ہو کہ یہ بھی ایک ٹاپک ہے اور بڑا اہم موضوع ہے. میرے سامنے سورۃ النساء، اور یہ سورت ہمارے ساتھ اگر آپ گھر جا کر کے اس کا مطالعہ کریں، بالخصوص 11واں رکوع، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ.
آپ سفر میں ہیں تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر آپ قصر کر لیں گے. کچھ لوگ گناہ سمجھتے ہیں, تو یہ وہ ذہنیت ختم کی گئی کہ سفر میں قصر ہماری اجازت سے ہے. یہ ہم نے آپ کو ڈیل دی ہے, نرمی دی ہے اور آپ کو ریلیکسیشن دی ہے. اس میں آپ کے لیے اگر کہیں کسی بازار میں ریٹ میں کمی کر دی جائے تو آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ وہیں سے جا کر کے لیتے ہیں. سیل لگی ہوئی ہے. جب رب یہ میں دیتا ہے نرمی تو پھر لوگ کہتے ہیں جناب نہیں مجھے عزیمت چاہیے. کہا گناہ کی بات نہیں. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تم ایسے علاقے سے گزر رہے ہو جہاں حالت جنگ میں ہو, آپ نے نماز پڑھی, کافر اٹیک کرے گا. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, جو مرضی کر لو کافر ہو تمہارا دشمن نہ ہو نہیں سکتا. بچھو ہو ڈنگ نہ مارے, سانپ ہو کاٹے نہ, یہ تو ممکن ہے. کافر ہو اور مومن کو ستائے نہ ممکن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, محبوب آپ جب ان میں ہیں, ان کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں اور اقامت اور جماعت کرواتے ہیں. فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, محبوب اگر حالت جنگ ہے, میں یہیں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, پھر مجھے ذرا اختصار سے آگے بات کرنی ہوگی. آپ ایک گروہ کو لے لیں, ہم نے پچھلی ملاقات میں یہ سبق پڑھا ہے کہ صفیں بن جائیں گی. ایک صف آپ کے ساتھ کیا کرے گی, معاکا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, مسلح ہوں گے, اسلحہ ان کے ساتھ ہے, دشمن پہ نظر ہے. اور جب سجدے کا ٹائم آئے گا فَسَجَدُوا, سجدہ کرنے لگیں, فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ, تو جو پچھلی صف ہے وہ کھڑی رہے گی, وہ نظر رکھے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا, جب یہ پہلے پڑھ لیں اگلی صف والے تو پھر پچھلے آئیں, وہ نماز پڑھیں جنہوں نے نہیں پڑھی تھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, آپ کے ساتھ پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, اسلحہ نہیں چھوڑنا, اپنا دفاع مضبوط رکھنا ہے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ, وہ چاہتے یہی ہیں کہ یہ نماز پڑھیں, انہوں نے نماز چھوڑنی نہیں, لہٰذا جب نماز پڑھیں گے تو ہم اٹیک کریں گے, لہٰذا ہم اٹیک کریں گے. آج بھی یہی ہوتا ہے. ہمارے شہر کی ایک مسجد ہے, وہاں پلان کیا گیا کہ فجر کے وقت نمازیوں پہ حملہ کیا جائے گا. شوٹر بھیجے گئے, تشریف لائے, اور پلان یہ تھا کہ سجدے میں شوٹ کیا جائے گا. بندہ اکٹھا ہوتا ہے تو سارے کا سارا سسٹم بچنا ذرا محال ہوتا ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, مسجد وہابیوں کی تھی اور امام صاحب نے قنوت نازلہ شروع کر دی رکوع کے بعد. اب انہیں بتایا گیا تھا کہ رکوع کے بعد یہ سجدے میں جائیں گے, وہ نہیں گئے. بہرحال انتظار کرتے کرتے آخر شوٹ کیا. اللہ رب العزت نے بہت بڑے کسی حادثے سے بچا لیا, 2 لوگ زخمی ہوئے, باقی جیسے بھی ہوا. تو دشمن انتظار میں ہے, وہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نماز میں ہیں, اللہ سے ملاقات میں ہیں, وہ موقع کی تلاش میں آپ نے موقع نہیں دینا. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اکٹھا اٹیک کریں گے اور سارے ختم کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ عَزْمٌ مِّن مَطَرٍ, بارش ہے, یا اسی طرح آپ مریض ہیں, مجبوری ہے, حالت جنگ میں ہیں, اسلحہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن باقی ساتھ نگران رہیں, اپنا دفاع مضبوط رکھیے. خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, دشمنوں کو رب جو ہے عذاب مہین کے ساتھ, آج ان کو چھوٹ ملی ہے, ڈھیل ملی ہے, طاقت ملی ہے, قوت ملی ہے, لیکن عذاب مہین ان کے لیے تیار ہے. میں آج ایک خبر سن رہا تھا اور جملے پڑھ رہا تھا, دنیا کی پہلی آگ لگی ہے جس نے سینے میں ٹھنڈک ڈالی ہے. یہ جملے آج لکھے, کیوں لکھے؟ جلے ہوئے لوگوں نے لکھے, جنہیں ٹھنڈک میں مارا گیا, جنہیں بارود کی آگ سے مارا گیا. قدرت یہ نہیں دیکھتی کہ بندے کمزور ہو گئے, جب وہ انتقام لینے پہ آتی ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ دنیا کا کتنا مہنگا پوش ایریا تھا, کتنے مضبوط ترین دفاعی سسٹم تھے, آگ بجھانے کے آلات اور ان کی ریسکیو کتنی مضبوط تھی, وہ پول کھول کے سامنے کر کے رکھ دیتی ہے. وہ پانیوں سے لے, ہواؤں سے لے, یا آگ سے کام لے. ہمارے سامنے اس کی مثال جو ہے وہ لاس اینجلس کی موجود ہے. خیر, اللہ رب العزت
فیصلے دے رہے ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ نماز پڑھ لو تو ذکر کرو. قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ بیٹھنا ہے تب، کھڑے ہونا ہے تب، لیٹنا ہے تب. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ جب پرسکون ہو جاؤ، ڈر نہ رہے، تو آپ نے تب نماز پڑھنی ہے. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. اصل تو نماز کا ٹائم ٹیبل اور شیڈول ہے، لیکن ایمرجنسی میں نماز جو ہے کہیں آگے پیچھے کی جا سکتی. اس آیت کو صرف اتنا پیش کیا جاتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز پڑھو. یہ اس طرح کے بھی کیلنڈرز جب چھپتے ہیں تو یہی آیت ہوتی ہے. نماز قائم کرو. نماز مومنوں پہ وقت مقررہ پہ فرض کر دی گئی ہے. آیت کا سیاق و سباق آپ نے دیکھ لیا. اب آتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں. میرے مالک نے نماز کی محافظت کے اوپر 3 جگہ مومنوں کی شان میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ وہ ہیں وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. نماز کی ادائیگی کی حفاظت، وقت کی حفاظت بھی اسی زمرے میں ہے. اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا محبوب سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ صحیح روایت ہے. آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. اب انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے، ایک نماز کا اول وقت ہے، ایک اس کا آخری وقت ہے، ایک درمیانہ وقت ہے، ایک شروع سے لے کر آخر تلک کسی بھی وقت، یہ جوازی وقت ہیں. لیکن پسندیدہ اور افضل ترین وقت کون سا ہے؟ محبوب نے سوائے نماز عشاء کے باقی 4 نمازیں اول وقت میں ادا کی. اللہ کہ کوئی ایمرجنسی بنی ہو، جنگ کا مسئلہ ہو، کوئی سفر کا مسئلہ ہو، یا اسی طرح شدید آگ برس رہا ہو، سورج آپ نے کچھ لیٹ کر دی ہو، ٹھنڈی کر دی ہو، لیکن اوورآل آپ نے 4 نمازیں اول وقت میں پڑھی. عشاء آپ کی چاہت تھی میں لیٹ کر کے پڑھوں. اس میں امت پہ مشقت، سارا دن کے کام کر کے تھکے ہوئے، سونا ہے پھر اٹھنا ہے. ہماری طرح نہیں کہ دن 12 بجے تک سوئے رہیں گے، جب دیکھا پھر اٹھ لیں گے. جو قومیں سورج کو جگاتی ہیں، میں نے ان کو دنیا پہ چھاتے دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بہت تھوڑے تھے، مگر یہ تہجد پڑھ کے، فجر پڑھ کے بیٹھ کے انتظار کرتے تھے کہ سورج طلوع ہو تو ہم اشراق پڑھیں. آج سورج انتظار کرتا ہے طلوع ہو کے سر پہ آ جاتا ہے کہ شہزادہ اٹھے اور ناشتہ کرے. بہرحال یہاں پہ آئیے اور محسوس کیجئے اس سورہ ماعون کی 2 آیتوں کو. فرمایا فویل للمصلین. میں نے بڑی بڑی خوفناک مقام قرآن مجید کے دیکھے، ان میں سے جتنا خوفناک یہ مقام ہے کہ دنیا بھری پڑی ہے نمازیوں سے. فرمایا بربادی ہے، کینسر ہے، آگ ہے، جلاؤ ہے، گھیراؤ ہے، پکڑ دھکڑ ہے، اور وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگے نمازیوں کے لیے. اللہ نے سیدھا کہا ہے نمازیوں کے لیے، کوئی لگی لپٹی نہیں، سیدھی بات. نمازیوں کی بربادی ہے. بندہ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے نہیں کہا والعصر ان الانسان لفی خسر. جتنے بھی انسان ہیں زمانہ شاہد ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ سارے کے سارے خسارے میں، خسران میں، نقصان میں. یہاں اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں الذین ہم عن صلاتہم ساہون. جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ٹائم کی کوئی پابندی نہیں. جب دل کیا پڑھ لی، دل کیا تو بیٹھے رہے. ٹی وی پہ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے، میچ لگا ہے تو لگا ہے، گپیں چل رہی ہیں تو چل رہی ہیں، کوئی گیم لگی ہے تو چل ڈرامہ دیکھ رہا ہے تو چل رہا ہے، فلم بھی نہیں ہو رہی ہے تو آنے دے. کام دکان کاج سارا چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، ٹرانسپورٹری میں ہے. مزے کی بات ہے، جب دل کرے گا پڑھ لیں گے. کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، کوئی شیڈیول نہیں. کائنات ایسے نہیں چلتی، تعلیم ایسے نہیں ہوتی، تربیت ایسے نہیں ہوتی. پابندی یہ وقت مانگتی ہے، وگرنہ قرآن
یہ سورہ معون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ہلا کے رکھ دیتا ہے. اگر کوئی ہلے تو زلزلے سے زیادہ خوفناک زلزلہ ہے اس آیت میں. بہرحال اب ہم آتے ہیں نمازوں کی طرف. اوقات کیا ہیں؟ پہلی نماز نماز فجر. آپ اسے مغرب سے شروع کر لیں کیونکہ اسلامی مہینوں میں تاریخ میں رات پہلے آتی ہے، تب دیکھ لیں. آپ فجر سے شروع کرنا ہے تو فجر سے دیکھ لیں. بہرحال نماز فجر، فجر کے طلوع ہونے سے، فجر کے طلوع ہونے سے. میرے جو بزرگ ہیں یا جو لوگ ہماری ایج میں یا جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ آج بھی اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں کہ فجر صادق اور فجر کاذب کیا ہے. روشنی پہلے ہلکی سی ہم محسوس کرتے ہیں کہ یوں اٹھتی ہے اور پھر شفق بنا کے نیچے پھیلتی ہے. یہ روشنی جہاں لائٹ نہیں ہوتی تھی ہم محسوس کرا کرتے تھے، دیکھتے تھے پاؤ پھٹ رہی ہے. جب سے روشنی آئی ہیں چکا چوند ہم اس منظر نامے سے محروم ہو گئے. حتیٰ کہ دیہاتوں میں بھی تقریباً لائٹ ہے، دیکھیں بسا اوقات دور کہیں وہ لائٹ ہوتی ہے. یہ تھا طریقہ فجر کو دیکھنے کا. مومن اس کا پابند ہے. جناب عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھنے کے بعد لوگ جاگے ہوئے ہیں، پاؤں پھٹ رہی ہے، فجر صادق اور اس کا اظہار ہوا ہے اور ادھر اعلان ہو گیا ہے ابن ام مکتوم جی وہ اذان والی جگہ پہ چڑھیے. ہاتھ پکڑا ہے، اوپر چڑھا دیا گیا، انہوں نے وہاں اذان کہہ دی ہے. اذان نے انہیں نہیں اٹھایا، انہوں نے اٹھ کر کے اذانیں دی ہیں. یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں. اذانیں ہو گئی ہیں، اذان دے دی گئی ہے. اب یہاں سے لے کر کے اس کا وقت کب تک ہے؟ بہتر وقت اول اندھیرے میں. سیدہ فرماتی ہیں حضور نماز پڑھتے، خواتین نکلتی تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جا رہی ہوتی تھی. عورت تو عورت کو دیکھ سکتی ہے نا، لیکن چہرہ نہیں پہچانا جا رہا کون ہے. اگر دوسرا ٹائم آئے جو جبریل نے جماعت کروائی اور جناب بریدہ الاسلمی، صحیح مسلم کی حدیث آئے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگے حضور مجھے نماز کے وقت بتا دیں. ہم تفصیلی روایت بھی پڑھیں گے. تو آپ نے پہلا وقت آخری وقت اور کہا ان کے درمیان جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہے روشنی کے ساتھ، لیکن افضل وقت فجر کا آپ نے اول وقت اندھیرے میں پڑھی ہے. آخری وقت بھی بتا دیا. ایک ہے انتہائی اینڈ کا ٹائم فجر کا. میں لیٹ ہو گیا ہوں، کوئی مجبوری بن گئی ہے، سورج طلوع ہونے میں 1 منٹ باقی ہے، لکھا ہوگا نماز پڑھنی منع ہے، مسجدوں میں لکھا ہوگا، لوگ روکیں گے. میرے اور آپ کے حضور اور مرشد جنہوں نے یہ ٹائم ٹیبل مرتب کیا، جبریل وہی لے کے آئے، فرمایا اگر 1 رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہو نماز شروع کر دو. ساری دنیا بھی روکے، میں نہیں رکنے والا، میرے حضور نے کہا پڑھ لو. ਭੱਜਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਟਿਕਟ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਦੇ ਢੈਂਦੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ. فجر نکل رہی ہے، حضور اجازت دے رہے ہیں 1 رکعت پڑھ لے. او جی دوسری رکعت کہا سورج طلوع بھی ہو رہا ہے، تمہارے نقطۂ آغاز کو دیکھا جائے گا. اس حالت میں حالانکہ سورج طلوع ہوتے نماز پڑھنی منع ہے، اللہ نے کہا نہیں، تو 1 رکعت پہلے پڑھ کے آ گیا، چل تیرا کام چلتا ہے، آنے دے. کلوزنگ سے پہلے آخری گاہک بن کے داخل ہو جاتا ہے جی ہلے کلوزنگ، چل یار تیری مہربانی، میں منٹ لاؤنا، میں چک لینا. یہ اجازت کس نے دی ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ فجر کی اینڈ اضطراری کیفیت، مجبوری رہ گئی ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد نماز ظہر ہے، زوال آفتاب. یہ سورج میرے سر پہ ہے، یاد رہے کہ سورج جب عین سر پہ بھی ہو تو تھوڑا بہت سایہ ہوتا ہے. بے شک آج جا کے چیک کر لیجیے کہ عین سر پہ جب سورج ہوتا ہے تو پھر بھی ہلکا پھلکا سایہ ہوتا ہے. یہاں سے تھوڑا سا جب مائل ہو جائے سورج، 2 4 5 منٹ کا جو ٹائم ہے نکال کے ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا. اور کب تک رہتا ہے؟ آپ کسی بھی چیز کو گاڑ دیں، جب سورج سر پہ تھا جتنا سایہ تھا وہاں نشان لگا دیں. اب اس سائے سے جتنا سر پہ ہوتے ہوئے باقی جو بھی چیز آپ نے گاڑی ہے، آپ خود کھڑے ہیں، اس کھڑے ہوئے کو گرا دیں.
جتنا اس کا قد اور سائز ہے اتنا اس کے سائے کا پہلا سایہ نکال دینا ہے جو سر کے اوپر والا تھا، مائنس کر کے یہ آپ کے ظہر کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے۔ یہ ابتدائی وقت ہے، سایہ ایک مثل کے برابر، قد کے برابر جب چلا جائے اس وقت آپ کی ظہر کا ٹائم ختم، پہلا اور آخری۔ اور یہ آپ نے پڑھ کے دکھائی سیدہ بریدہ والی روایت کے اندر یہ موجود ہے۔ اب آئیے عصر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کا وقت، پہلا وقت جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، ایک مثل سمجھ رہے نہیں ہیں تو میں اور آسان کر دوں، برابر ہو جائے، لیکن وہ جو سر پہ سورج تھا اس وقت والا اتنا سا سایہ منہا کر کے، منفی کر کے، مائنس کر کے جو باقی سایہ ہے وہ ایک برابر ہے۔ یہ کھڑا تھا، یہ لیٹ گیا، جو والا ہے نکال کے اب میں نے اس کو ظہر کا ٹائم مکمل، عصر کا ٹائم شروع۔ یہاں سب سے زیادہ اختلاف اسی نماز میں ہے امت مسلمہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ بتایا ہے، اصحاب نے بتایا، کہتے کہ ہم عصر پڑھ لیتے، عصر پڑھ کے ہم اوالی جاتے تو ابھی سورج جو ہے وہ پورے جوبن پہ ہوتا۔ آخری وقت کیا ہے؟ جب سورج زرد ہو جائے، شروع جب سایہ ایک مثل، ظہر ختم، عصر شروع، ایک نماز کا ٹائم ختم، دوسری کا شروع۔ آپ اول وقت میں پڑھتے تھے اور صحابہ کہتے تھے ہم اوالی 4 میل کا سفر ہے مدینہ سے، جو قرب و جوار کی بستیاں تھیں۔ رب کے کرم کے ساتھ قدم قدم پہ ان کو ماپا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، اللہ نے پھرنے گھومنے کا موقع دیا، اور حیرانگی ہوتی تھی، اور بالکل مسجد نبوی میں عصر پڑھ کے چلتے تھے، اور جب اوالی پہنچتے تھے پیدل تو یقین کیجئے سورج ابھی بھی جوبن پہ ہوتا تھا، اور وہ اصحاب رسول کا بیان سامنے آتا تھا۔ مگر لوگ ڈٹ گئے کہ نہیں، شروع ہوگا جب ڈبل سایہ ہوگا، پہلے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ آپ وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں، 2 مسجدیں ہیں، ویسے تو ہر گاؤں میں تقریباً ایسے ہوتا ہے، میاں چنو کے قریب ایک چک ہے، وہاں پتا چلا کہ لوگ اپنی اپنی کلیاں ٹھوک کے بیٹھے۔ میں نے کہا اچھا جاتے ہیں، پتہ کیا یہ مسجد پیچھے جو ہے وہ احناف مکتبہ فکر کی ہے، اور آگے جو ہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی۔ وہاں کے مولانا صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے سر جی ساڈے لیے جو مسئلہ بنایا جدوں ہی اسی اذان کہنے وہ کہہ دیں بھائی نمازاں ضائع نہ کرے جو ٹائم ہی نہیں شروع ہوا، باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، تو کیا کریں؟ وہ کہیں جی ساڈے نہ مناظرہ کر لو۔ میں نے کہا بھی میں مناظرے کا قائل نہیں ہوں، انہیں جا کے لکھ دیں، تحریر لکھ دیں کہ یار جیڑا تہاڈی فقہ چ لکھیا نا اسی وہی ٹائم رکھ لینا، حدیث کو چھوڑ دیں، جو آپ کی کتابوں میں آپ مطالعہ کر لیں، پہلے پڑھ لیں، اور کلیاں نہیں قلعہ ٹھوکیں، اتنا بڑا کہ اس کے اوپر کتاب آ سکے۔ میں نے کتاب اٹھائی جو بیروت میں چھپی تھی، ہدایہ، اس کی شرح ایک حنفی عالم کی، اس کا حاشیہ پھر ایک اور حنفی عالم کا، تینوں احناف، وہ جا کر کے اس کے اوپر رکھ دی۔ میں کہا جی جو اے دے اندر لکھے اسی وہ مطابق پڑھن نو تیار ہاں۔ وہ پریشان ہو گئے تھوڑا سا، پتہ نہیں کی کہیں جی یہ ہوئے بھی تو اسی پھر بھی اپنے حساب نہ پڑھنی ہے۔ اب سنیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 2 قول ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے ایک مثل سے۔ آپ کے دونوں بڑے شاگرد جن کے نام پہ فتویٰ چلتا ہے، دونوں کا موقف ہے کہ عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب سایہ ایک مثل ہو جائے۔ امام شافعی اور باقی ائمہ کا بھی موقف ہے کہ عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب سایہ ایک مثل یعنی برابر ہو جائے، اور حدیث پاک میں بھی یہی لفظ ہے۔ ہن گل سمجھ آئی جائے، ائمہ اربعہ کا بھی موقف، شاگردوں کا بھی موقف۔ امام صاحب کا ایک قول ہے جو ائمہ ثلاثہ کے بھی برعکس، جسے ان کے دونوں شاگردوں نے بھی نہیں مانا، حدیث کے بھی برعکس۔ یاروں نے فتویٰ لے کے پوری زندگی اثر اس پہ لگا دی ہے، محبت ہے اسی زبردستی تو کرنی نہیں، پیریڈ اسی کلاساں چ بھی رکھی دینا، جیڑا پہلے چ آ جاندہ بسم اللہ، جیڑا نہیں آوندا اس کا اپنا نقصان ہے، ٹائم اس نے اپنا ضائع کیا ہے۔
پیپر شروع ہوتا ہے تو ٹائم سے پہلے پہنچتے ہیں. بہرحال ہمارا تو یہ موقف ہے الحمدللہ. کتاب و سنت نے جو اول وقت دیا ہے اس کے مطابق ہمارے شیڈول ہیں, ہماری اذانیں ہیں, ہماری نمازیں ہیں. حرمین شریفین کے اندر جہاں بھی مرضی چلے جائیں, اللہ کا شکر ہے یہ اول وقت جب سایہ برابر ہو جائے, اور اس کا آخری وقت جب سورج زرد ہو جائے, اور بالکل انتہائی وقت جیسے فجر کا تھا. فرمایا سورج کی ٹکیا غروب ہو رہی ہے اور آپ اس سے پہلے ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں. ادھی باہر ہے ادھی اندر ہے, کوئی منٹ ڈیڑھ لگے گی نا, آپ ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں, اثر شروع کر دیں. بڑی دنیا ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہے گی مولانا کیا کر رہے ہو, حضرت جی کی کر رہے ہو, پاجی نہیں رہن دو. حضور کہہ رہے ہیں وہ نماز شروع کر دے, سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت پڑھی, باقی 3 رکعتیں سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی گئی, اللہ اس کی نماز قبول کریں گے. سہولتیں کون دے رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اسی پھڑ پھڑ کے کہن والے نوں بھی سلام کہنے ہیں کہ محبت ہے تہاڈی یار, بس کر دو, میں تہانوں بڑیاں سیلاں تے ویکھیا. جب CNG کی لائن لگی ہوتی تھی تو میں بڑا انجوائے کرتا تھا. ایک جرابوں کا مسا, ایک قصر نماز, ایک فجر اس وقت کے سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت, اور سورج غروب ہونے سے عصر کی پہلے ایک رکعت. اور میں پکڑ کے پوچھا کرتا تھا یار تسی ایتھے ڈسکاؤنٹ والی لائن 'چ کیوں کھڑے ہو, تسی ادھر جاؤ. کہنے کی مطلب اسی نہیں لے سکتے؟ میں نے کہا نہیں, جو رب کی دی ڈسکاؤنٹ لینا نہیں چاہتا آپ کیا کریں گے؟ جرابوں پہ ہم نے پڑھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی کارخانے نہیں تھے کہ وہ جو آپ کو بنا بنا کے جرابوں پہ جرابیں دھڑا دھڑ اور موزوں پہ موزے دے رہے تھے. وہاں کپڑے اور پٹیاں لپیٹی جاتی تھی تساخین کے, جس سے پاؤں گرم رہے. ہم نے نہیں دیکھا ہاتھوں کے اوپر لپیٹ کے کئی لوگ پھر رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں. میرے پاس مستری ہیں, دستانے ان کے پھٹ جاتے ہیں وہ اینٹوں کے ساتھ, تو پھر وہ پٹیاں لپیٹ لیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ پٹی پہ مسا جائز, تساخین آئے نہیں جی, جرابیں موٹی پتلی کا چکر ہے. بہرحال وقت بتا رہا ہوں, نماز عصر سے پہلے, آج چونکہ جمعہ ہے تو جمعے کو بھی ایڈ کر لیں. زوال, جب سورج زوال پذیر ہو جائے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہم جمعہ پڑھ لیتے تھے. حضور کا خطبہ ہوتا تھا اور خطبے کے بعد جا کے جمعہ پڑھ کے ہم دوپہر کا کھانا کھاتے تھے. حکماء اطباء کہتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا شریعت میں نہیں ہے, لیکن یہ روایت واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور اصحاب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دوپہر کا کھانا کھاتے تھے. اور کہتے ہیں کہ پھر ہم کیلولا کرتے تھے, ہماری طرح نہیں کہ ماشاءاللہ 3:30 ہو گئے ہیں جمعہ چل رہا ہے, فنڈ پورا نہیں ہوا جمعہ چل رہا ہے, فلاں صاحب نہیں آئے جمعہ چل رہا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کو شارٹ سے شارٹ وقت میں, ابتدائی وقت میں پڑھا جائے. یہ جمعے کا نماز عصر کا ہو گیا. نماز مغرب, جو ہی سورج کی ٹکیا غروب ہوتی, اذان مغرب بلند, 2 رکعت نماز تحیت المسجد یا 2 رکعت نفل جو مغرب سے پہلے ہیں ان کے پڑھنے کا ٹائم ہوتا, اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی جماعت کروا دیتے. یہ اول وقت ہے. اور آخری وقت اس کا جو اگلے دن آپ نے بتایا اس صحابی کو جس نے پوچھا تھا کہ 2 دن ہمارے ساتھ ٹھہرو, نماز کا ٹائم دیکھ لو, پہلے دن اول وقت میں ساری پڑھی, دوسرے میں اینڈ پہ, جب شفق لالی, جینون لالی جو سورج غروب ہوتے ہوئے مغرب کے بعد رہتی ہے, یہ کچھ دیر رہتی ہے, وہ گھنٹہ رہے, پونا گھنٹہ رہے, آدھا گھنٹہ رہے, اس کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کے آخر وقت میں اگر آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو نماز ڈیلے کی جا سکتی ہے, لیکن افضل, بہتر اور اولا یہی ہے کہ اسے بھی اول وقت میں پڑھا جائے گا. نماز عشاء, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء غروب شفق سے لے کے ابتدائی وقت جب سرخی ختم ہو جائے, آسمان سارے کا سارا سیاہ نظر آنے لگے, نماز عشاء کا وقت شروع ہے اور یہ چلے گا آدھی رات تلک. آخری وقت آدھی رات, درمیان میں جوازی وقت ہے, افضل اس کا لیٹ وقت ہے, اور آدھی رات کے بعد آپ کے آرام کا ٹائم, وہاں سے جب تیسرا حصہ رات کا بچے گا جسے 1/3 کہتے ہیں یا ثلث اللیل, تو تہجد کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا. تہجد کی نماز کا ٹائم. اب میں یہاں پہ تھوڑا سا وقت کی ترتیب میں نماز کی رکعتوں کی بھی ترتیب ذکر کر دوں تاکہ وقت کا پتہ چل جائے. آپ فجر میں آئے ہیں,
सुन्नतें घर पढ़ के आए हैं, मस्जिद में आकर के बैठना है तो आपको 2 रकत तहियतुल मस्जिद पढ़नी होगी। ये सबबी नमाज है, अगरचे इसके दौरान मना किया गया है, लेकिन आपने पढ़नी है क्योंकि ये सबब की है। और अगर आप घर से नहीं पढ़ के आए तो ये 2 रकत आपकी सुन्नतें भी हो जाएंगी, तहियतुल मस्जिद भी हो जाएगा। और ये वो नमाज है कि पूरी कायनात बेच के, पूरी कायनात के सारे मालदारों का माल इकट्ठा करके इन 2 रकतों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। रकाता अल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, सिर्फ एक अमीर से नहीं, कुल कायनात के सारे अमीर गरीबों की जमा पूंजी इकट्ठी करके एक तरफ रख दी जाए और आपको कहा जाएगा ये लेना है या ये लेना है, तो मोमिन की उंगली 2 रकतों पे आएगी। बज़ाहिर मुश्किल है, लेकिन महबूब का फरमान है, 100% सच्चा है। इसी तरह फिर आप 2 फर्ज पढ़ेंगे। यही वजाहत कर दूं, पूरी नमाज में वक़्त का ख्याल रखना है। अगर आपने जमात खड़े होने से पहले पहले सुन्नतें पढ़ ली हैं, नफल पढ़ ली हैं, बिस्मिल्लाह, इकामत हुई है, जमात खड़ी हो गई है, आप जो मर्जी पढ़ रहे हैं वहीं पे सलाम फेरें और आकर के जमात के साथ मिलें, क्योंकि फर्ज के होते हुए नफल सुन्नतें नहीं होती। जेड़ा मर्जी तो गेड़ा दवे, हुजूर का तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह है। हमारे दोस्त अहबाब कह देते हैं, दोस्त अहबाब से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि मैं ननियाल ददियाल बोलूँ, क्योंकि सीखे आए वे पुत पिछे हो के ना तो जमात होने डी है, जल्दी नाल स्पीड ना 2 पढ़ के ना रल जाओ। ना वो पूरी मिली ना ये पूरी मिली, ना वो रही ना ये रही। लेकिन जब खाने में आएंगे फिर सानू ये सिखाया कि पुत लेट जाओ ना खाने च, तो पहले मेन गोश्त के डोंगे नूं हथ पाउणा, फिर सलाद वाल नहीं जाना। टाइम ते जाओ तो जो मर्जी पहले स्टार्टर के तौर पर ले लो, लेकिन इस्तिफ्ताह में शुरू में आयो मजे से। जब ये मिसाल देते हैं तो माशाल्लाह कह देते हैं भाजी ये थे दुनियावी मिसाल, तो दुनिया ये दीन मिला के चला है। डालिए आकर के फर्ज को हाथ, मिलिए इसके साथ, छोड़िए सुन्नतें, फेरिए सलाम, कीजिए जुर्रत, मानिए मुती बनिए। मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वक़्त फर्ज नमाज का रखा है, इसमें आपके सुनन ये नवाफिल नहीं चलेंगे। अल्लाह जज़ा दे जो अहबाब इस पे तवज्जो करते हैं, जो नहीं करते अल्लाह उनको भी जज़ा दे, थोड़ी तौफीक दे और मानने वाले बने। यहाँ पता चलता है कि महबूब की औकात क्या है और नमाज की औकात क्या है और मेरी औकात क्या है। एक जरदारी सब पे भारी तो सुना है आपने, एक मौलवी सारे ते भारी ये नहीं तुसी कदी सुने होना, लेकिन है एवें ही। सारी हुजूर की मोहब्बतें, सारी इताअतें, सारे प्यार, चारों आइम्मा के कौल इकट्ठे, हदीस पाक का हवाला, कुरान मजीद की आयत का हुक्म एक साइड पे करके हमने असर जानबूझ के लेट की हुई है और सदाबहार लेट की हुई है। बहरहाल ज़मीर का फैसला है, हमारा काम सिर्फ बताना है, ज़बरदस्ती नहीं है। इसी तरह ज़ोहर में आप आए हैं, 4 रकतें इकट्ठी पढ़ लें सुन्नतें, या 2 पढ़ लें। ये 4 रकतें वो हैं जो 12 मुअक्कदा रकतों में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अल्लाह ने इंशाल्लाह जन्नत देनी है। 2 फजर की, 4 ज़ोहर की पहली, 2 बाद की, ये 8 हो गई। 2 मगरब की 10 हो गई और 2 इशा के बाद की 12 रखते ये आपने सुनन पढ़नी है। लेकिन तरतीब जोहर में 4 पहले या 2, दोनों तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। उसके बाद टाइम होगा फर्ज नमाज का, उसके बाद होंगी 2 रकतें। अगर घर में पढ़ के आए सुन्नतें तो बेहतर और अफजल है। और ये आप बैतुल्ला में 1 लाख नमाज का सवाब है, 1 रकत पढ़ें तो 1 लाख का रकत का। लेकिन उसी मस्जिद हराम का अजर बताने वाले पैगंबर ने बताया कि अगर आप सुन्नतें घर से पढ़ के आएंगे तो बैतुल्ला की 1 लाख से भी ज्यादा नमाज का सवाब वहां होगा, क्योंकि आपने शरीयत को फॉलो किया है, आपने पैरवी की है। बहरहाल ये जोहर, अब आते हैं जुमे की तरफ। आप जल्दी करें, जल्दी आएं, 10 बजे आ जाएं, 9 बजे आ जाएं, 8 बजे आ जाएं, जब दिल करे। मैंने मस्जिद नबवी में जुमे वाले दिन लोगों को यूं आते देखा। जवाल का टाइम होता है और जुमे के दिन जवाल होता है, लेकिन वो पाबंदी खत्म है। आप जितने मर्जी नवाफिल पढ़ना चाहते हैं पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। 2, 4, 6, 8, 10 जितने नसीबे में है जिक्र अज़कार करें। और जब इमाम बैठ जाए, अजान कही जाए, जो उस वक़्त आया है उसकी जुमे की हाजिरी है, वगरना सुन्नत नफल आम नमाज की उसकी कंडीशन है। अब खुतबा सुना जाएगा खामोशी से, आके हाल अवाल नहीं, इधर उधर की नहीं, ये वो नहीं।
اور پھر 2 رکعت فرض. اس کے بعد ٹائم ہوا ہے. اب آپ گھر میں چلے جائیں یا یہاں پڑھ لیں. اب سب کا تو گھر نہیں ہوتا, مسجد میں پڑھیں گے سلو اربان 4 پڑھیے. ائمہ نے تطبیق دی ہے کہ آپ 2 پڑھتے تھے, یعنی گھر میں جاتے تھے 2 پڑھتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے حکم ہے ہم نے 4 پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پہ 2 بھی پڑھی ہیں. جہاں قول اور آپ کا فعل ٹکرا جائے تو القول لنا والفعل لہ, فعل آپ کا خاصا بن جاتا ہے, قول ہمارے لیے حکم اور حجت اور دلیل بن جاتا ہے. اب آئیے عصر, میرے محبوب نے 4 فرض پڑھے ہیں. مغرب میں آئیے, پہلے 2 نفل پھر 3 فرض, اس کے بعد 2 سنتوں کا ٹائم ہے. عشاء میں آئیے, مسجد میں 4 فرض ہیں اور یا بعد میں 2 سنتیں مسجد میں یا گھر جا کر کے. یہ تو ٹائم تھا. اب 7ویں نماز کی طرف ہم آتے ہیں, نماز تہجد. آپ کہیں گے 7ویں کیسے؟ 5 نمازیں فرض, چھٹا جمعہ, 7ویں تہجد. تہجد پہ پچھلے جمعے ہماری تفصیلی بات ہوئی ہے, قیام اللیل, نماز تراویح, آخری ثلث اللیل تب سے, اور اسی کو میں آگے چل کر کے, یہ ادا ہے. اگر قضا ہو جائے تو پھر میں اس کو ذکر کروں گا قضا میں جا کے. اور ہم نے پچھلے جمعے پڑھا تھا کہ اگر رات رہ جائے 11 رکھتے تو دن کو کتنی پڑھنی ہے؟ 12. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہم نے پڑھی تھی. اب آتے ہیں 8ویں نماز, نماز وطر. وطر کی ادائیگی کیا ہے؟ یہ ثلث اللیل 2 رکعت کر کے آپ نے جتنی قیام اللیل کرنی ہے آخر میں آپ پڑھیں گے. آپ 1 پڑھیں, 3 پڑھیں, 5 پڑھیں, 7 پڑھیں, 9 پڑھیں. امام نسائی نے اس کے اوپر مکمل جو ہے وہ چیپٹر باندھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہیں. 9ویں نماز ہے نماز اشراق. فجر پڑھنے کے بعد بیٹھنا, 2 آپشن ہیں. ایک انتظار کرنا وہیں بیٹھ کے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے, پھر 2 رکعت پڑھنا. اس کا اجر ہے حج اور عمرے کا پورا پورا ثواب. میں اس کی پوری ڈیٹیل میں جاتا ہوں کہ یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں آج تک کوئی ایسی محفل نہیں دیکھی جنہوں نے کہا جیڑا بھی اس محفل چاہے گا انہوں عمرے دا ٹکٹ دیتا جائے گا یا حج کا ٹکٹ دیا. ایسی کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں آؤ, ڈیلی آؤ, ڈیلی لیجئے. جتنی دیر آپ کی اور وقت اور ضرورت اور بھاگ دوڑ اور لینے, شناختی کارڈ بنوانے میں, پاسپورٹ بنوانے میں, ویزے لگوانے میں, ٹکٹ خریدنے میں, سامان لینے باندھنے میں, لاہور ایئرپورٹ جانے پہ, جدہ اتر کے پھر جو ہے وہ مکہ اور عمرہ اور حج, یہ جنہ تو ٹائم لگنا ہے اے جڑے 20-25 منٹ, ادھا پونا گھنٹہ پہلے تو بعد 10-15 منٹ اور اس کے بعد 10-15 منٹ, اتنے ٹائم کے اندر تمہیں حج اور عمرے کا پورا ثواب. اور اگر فجر پڑھ کے مجھے کہیں جانا ہے, مجھے کوئی کام ہے, میں آ کر کے اشراق پڑھ لوں, جی پڑھ سکتے ہیں. اب آپ کے جوڑ کا سارا صدقہ اللہ تعالیٰ وہ ادا کر دیں گے. یہ اس کی دوسری حیثیت ہے. 10ویں نماز ہے نماز چاشت. اسے نماز ضحیٰ بھی کہتے ہیں. لگ بھگ 9 سے لے کے 11 بجے کے درمیان, کہ جب سورج نکلے, اور گرمیوں میں اونٹنیوں کے پاؤں جو ہوتے ہیں یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں, ریت پہ چلتے ہیں, لیکن بچوں کے پاؤں نازک ہوتے ہیں. بڑے اونٹوں کے پاؤں پک چکے ہوتے ہیں, چل چل کے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں. بچیوں کے جب ان کے پاؤں جلنے لگیں اور وہ پاؤں اٹھا کے اوپر کرنے لگیں اور کھڑے ہونے لگے, اشارہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے بدل دو, ہمیں چھوڑ دو, ہمیں کہیں چھاؤں لے جائیے. تو اس وقت آپ کے یہ چاشت کا ٹائم نماز ضحیٰ. 11واں نماز اوابین. کچھ لوگ اسی نماز کا دوسرا نام نماز اوابین رکھتے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں, لیکن دلیل کے بنا ہے. ویسے کوئی پڑھتا رہے تو بے شک پڑھے, لیکن صلاۃ اوابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایسے پڑھی ہو, یہ ہمیں کہیں دلیل سے نہیں ملا. 12ویں نماز ہے ہمارے ساتھ نماز جنازہ. نماز اس کا وقت کیا ہے؟ ہم جان بوجھ کے فلاں آ رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے, اگلے بھی روک رہے ہوتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنازے کو لیٹ مت کرو. اچھا ہے تو اسے منزل مقصود پہ پہنچانے میں مدد کرو, برا ہے تو بوجھ سر سے اور کندھوں سے اتارنے میں جلدی کرو. مگر ہماری باتیں ہوتی ہیں, میت کو رکھ دیا جاتا ہے, سپرداری میں رکھ دیا جاتا ہے, برف خانوں میں. اگر تو کوئی قانونی مجبوری ہے تو ٹھیک, قانونی مجبوری نہیں تو کسی بندے کی وجہ سے جی وہ ٹکٹ نہیں بنا, وہ آخری دیدار, ٹھیک ہے, اللہ کی سپرد. آج کل بہت کچھ اور بھی وسائل ہیں, لیکن اول وقت میں جنازہ, کرام صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے بہت جلدی اس جنازے کا بندوبست کر لیا, اور یہی مقصود ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی وصیت میں لکھا
کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میری تدفین جلدی سے جلدی کی جائے، میرا کوئی اپنا پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، ممکن ہے کہیں دور ہو، تو یہ افضل ترین ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو اس کو جنازے کو. باقی رہ گئی اس کی ٹائمنگ. صرف اہل علم نے کہا ہے کہ جب سورج سر پہ ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو، ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت جو ہے وہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. 13ویں نمبر پہ ہے نماز عید الفطر. آپ ماشاءاللہ کہیں گے کہ آپ کیا ٹائم بتانے جا رہے ہیں. ہمارے ہر مسجد کے اپنے چودھری اور اپنے چودھریوں کا اپنا ٹائم، اور چودھریوں کے اوپر چودراہٹ گھر والوں کی. کچھ احباب نے تو زندگی میں عورتوں کو اور بچوں کو فارغ کر دیا، نہ تو عید کا رہی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. جب ہمارے ہاں ہوتا ہے تو کسی کی بیگم تیار نہیں، کسی کی بہن تیار نہیں، کسی کی بیوی تیار نہیں، کسی کی بیٹی تیار نہیں، امی رہ گئی ہے، فلانا رہ گیا ہے، حاجی صاحب نہیں آئے، ویٹ کر لو. اللہ کا شکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ماورا ہو کر کے سورج طلوع ہوا ہے، سوا نیزے پہ لگ بھگ آیا ہے، 10-15 منٹ کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کر دی ہے. یہ عید الفطر ہے. اور اسی طرح عید الاضحیٰ 14ویں نماز، اس کی بھی ٹائمنگ یہی ہے. جن لوگوں نے وہاں پہ مدینہ میں پڑھی ہیں یا مکہ میں پڑھی ہیں انہیں پتہ ہے کہ جو تہجد کے ٹائم آیا وہی جگہ پا سکتا ہے. اسے فجر بھی وہیں پڑھنی ہے، ویٹ کرنا ہے، اور پھر اسے جا کر کے نماز عید ملنی ہے، وگرنہ شاید جگہ کا امکان نہیں ہوتا. 15ویں نماز نماز استسقاء، بارش کی نماز. اس پہ ہماری بات تفصیل سے ہو چکی ہے. اس کا ٹائم ہے قحط سالی کا. سمجھ رہے ہیں؟ دعا کا اس کا کوئی ٹائم نہیں. خطبہ جمعہ میں کہا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی. نماز کے لیے اس کا ٹائم وقت دینا یہ امام جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو ثواب دید دے دی گئی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جب یہ ہوا تو کہا گیا کہ فلاں دن فلاں وقت، اور پھر جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو باقاعدہ گئے، باہر نکلے اور وہاں پہ جا کے نماز استسقاء ہوئی. آپ نے چادر بدلی، کیسے خطبہ دیا، کیسے نماز پڑھائی، اور اس میں کیسے دعا مانگی، کیسے واپس لوٹے، یہ ساری ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طرح 16ویں نماز ہے نماز کسوف، اور 17ویں نماز ہے نماز خسوف. یا دونوں کو ایک گن لیں جیسے آپ کا دل کرے. یہ کب پڑھی جائے گی؟ گرہن کے وقت، جب گرہن لگ جائے. پچھلے جمعے ڈاکٹر صاحب نے جب میں یہ پڑھا رہا تھا تو بعد میں سوال کہ اب تو ہمیں وقت سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ سورج گرہن لگنا ہے. پہلے گنجائش ہوگی، اہل علم سے پوچھا جا سکتا ہے، عذاب سے پہلے پہلے رجوع کر لینا بھی یہ قوم یونس علیہ السلام کا وتیرہ ہے. اور جب رب کی پکڑ آ گئی تو مچھلی کے پیٹ میں دعا کر دینا یہ بھی یونس علیہ السلام کا وتیرہ ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جب سورج گرہن لگ گیا یا چاند گرہن لگ گیا ہے، لوگ اکٹھے کر لیے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے یہ نماز پڑھی اس کی مکمل ڈیٹیل ہم پہلے دے چکے ہیں، جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رکعت کے اندر 2 رکوع کیے. اور اب آتے ہیں 18ویں نماز نماز استخارہ. کب پڑھی جائے گی؟ جب ضرورت ہو. یہاں بڑی محبت کے ساتھ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ روکتے ہیں، وہ نہیں جی خود استخارہ نہیں کرنا، پیسے دو تے کراؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استخارہ سب کو سکھایا ہے. جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو آپ استخارہ 2 رکعت پڑھیں، دعا پڑھیں. سفر کرنا ہے سفر کریں، سونا ہے سوئیں، کام پہ جانا ہے کام پہ جائیں، جو معاملات چلانے ہیں چلائیں. اگر بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ رکاوٹیں دور کر کے کام کروا دے گا. اگر نہ ہوا جلدی یا بدیر تو آپ نے استخارہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے لیے آسانیاں فرما دیں گے یا دور کر دیں گے یا آپ کی رہنمائی کر دیں گے. 19ویں نماز نماز توبہ ہے. عمومی طور پہ کچھ لوگ روکتے ہیں، کچھ اس کی نہیں. آپ کسی بھی وقت رب کے سامنے گڑ گڑا جائیں، عاجزی اختیار کریں. آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ادراک ہو گیا ہے، تو یہ اس کا ٹائم لائف ٹائم ہے. اور موت یہاں آنے سے پہلے پہلے، سانس اٹکنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے، مشرق کی طرف سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، کسی بھی وقت کہیں بھی. اسی طرح 20ویں نماز نماز وضو، آپ جب بھی وضو کریں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اور یہی وہ وتیرہ تھا جو جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا. اور آپ نے آ کر کے پوچھا تھا، بلکہ صحابی گئے تھے کہ یار حضور تو سنیا تیرے قدماں دی چاپ جنت چ سنی ہے تو کی کرنا ہے. بہرحال یہ ایک معاملہ ہے وضو کے، ہم ان کو
2 رکعتیں یا تحیت الوضو کہتے ہیں. 21ویں نماز ہے تحیت المسجد. یہ کب پڑھنی ہے؟ آپ نے جب بھی مسجد میں آنا ہے اور بیٹھنا ہے اس سے پہلے 2 رکعت نماز. مسجد کا گفٹ اللہ کے گھر آنے کا گفٹ. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کھاتے پیتے خاندانی نسلی لوگ، اہل دل اہل نظر اہل فکر گفٹ لے کے جانا پسند کرتے ہیں، بھلے وہ چند پھول ہی کیوں نہ ہوں، کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہیے. رب کو اچھا لگتا ہے کہ میرے گھر آیا ہے تو 2 رکعتاں تے پڑھ ذرا. اور ہم یہاں بہت کچھ کہتے ہیں، حضور نے کہا کوئی بیٹھے نہیں جب تک تحیت المسجد نہیں پڑھ لیں. 22ویں نماز ہے نماز احرام. جب ہم احرام باندھتے ہیں وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ احرام کی 2 رکعتیں ہیں، جبکہ صحیح یہ ہے کہ آپ نے جب احرام باندھا تھا تو اس وقت نماز ظہر کا ٹائم تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ چونکہ مدینے سے نکل آئے تھے، وہاں آپ نے قصر کرنی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کوئی اسپیشل احرام کی نماز نہیں تھی، اسی لیے محققین نے لکھا ہے کہ اگر نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھیں گے احرام باندھتے ہو، اگر نہیں تو اس کی کوئی اسپیشل نماز نہیں ہے. 23ویں نماز ہے نماز طواف. آپ نے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے، اور وہ طواف کے لیے ضروری ہے، طواف کا حصہ ہے مقام ابراہیم یا جہاں بھی. اور 24ویں نماز ہے نماز نذر و منت. میں نے منت مانی ہے اللہ میں 100 نفل پڑھاں گا. کام ہو گیا ہے. اب لوگ 2 رائے اختیار کرتے ہیں، استاد جی مینوں نہیں سی پتا، میں خوشی چلا نہ وعدہ کر بیٹھا، کام دیا میں منٹاں چ ہو گیا ہے، ہن 100 پڑھا کہ اللہ چھڑ دوں. میں کیا پھر لوڑ نہیں پینی؟ وہ سار اللہ لوڑاں تھوڑا تو بچائی رکھے، یا کداں پڑھا، میرے کو تو فرض نہیں پڑھن دے. خوشی میں کوئی وعدہ مت کیجئے گا اور ٹینشن میں کبھی ارادہ مت کیجئے گا، بچے رہیں گے. اگر منت ماننی اللہ نے سیدھا کہا اللہ کام کر، لیکن اللہ کو اگر کہتے ہو نہیں جی وہ ساڈے آنگو تھوڑا جی نام ہی دئیے تو غنی ہے، غنی ہے، لیکن آپ کا عہد کہاں ہے؟ اللہ سے وعدے وفا کیجئے، وہ بھی آپ سے وعدے وفا کرے گا. یہ 24 نمازیں ہیں ادا کی. ٹائم پورا ہو گیا ہے. دل کرتا ہے کہ اسی کو قضا میں اگلی ملاقات میں لے جاؤں تاکہ تفصیل مزید بھی آ سکے. انہی نمازوں کی مختلف قضاؤں، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں کہ آپ نے قضا کے اوقات کا نبوی کیلنڈر دیکھنا ہو تو حضر میں نماز قضا، یعنی ہم گھر میں ہیں نماز قضا ہوگی، یہ کیسے کرنی ہے. اور مشہور یہ ہے کہ اگلے دن اسی نماز کے ساتھ پڑھیے. یہ انشاءاللہ غلط فہمی ہم دور کریں گے. اور اسی طرح قضائے عمری ڈال دی جاتی ہے. اگر آپ نے توبہ کرنی ہے جڑیاں پچھلیاں رہ گئی نا، ڈیلی ہر نماز نہ ایک نماز پڑھی جاؤ. شریعت نے ایسی کوئی نماز متعارف کروائی ہے یا نہیں، اگلی ملاقات میں دیکھیں گے. سفر میں ادا کرنی ہے نماز تو کیسے کرنی ہے؟ یہ نماز سفر میں پہلی شکل مکمل قصر اور جمع، اس کی ہم انشاءاللہ 4 صورتیں پڑھیں گے. 4 دن 15 دن جب تک سفر ہے، یا پھر کوئی دائمی مسافر ہے، اور 4 حالتیں. گھر سفر سے پہلے مکمل پڑھ لیں، یا سفر میں جا کے قصر کر لیں، گھر دونوں اکٹھی کر لیں، یا سفر میں جا کے دونوں اکٹھی کر لیں. اسی طرح 28ویں ہم سفر میں نماز کی قضا دیکھیں گے کہ وہ دوران سفر جو قضا، یہ تو ادا ہے سفر میں، پھر جو سفر میں قضا ہو گئی ہے اس کا کیا کرنا ہے. اگر میں نے سفر ہی میں قضا کرنی ہے، ٹائم ہے لیکن میں سفر میں ہوں، اس کی صورت کیا ہوگی؟ میں نے گھر پہنچ گیا ہوں، نماز میری سفر میں رہی ہے، پوری پڑھوں یا ادھوری پڑھوں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور صورت ہوگی. اور اسی طرح میری نماز گھر کی رہتی تھی اور میں نے سفر میں جا کر کے قضا کرنی ہے، پوری یا ادھوری. اور اس کا قاعدہ جہاد کے اندر سفر جہاد کی نماز. اور اگر حالت جنگ میں 1 2 3 4 نمازیں بھی رہ گئی ہیں تو ان کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ انشاءاللہ یہ ہم اگلی ملاقات میں دیکھیں گے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، کافی سارے دوست احباب کے پرسنل فون آئے کہ یہ کیا موضوع ہے، یہ جتنا اہم ہے اتنے ہم لاپرواہ ہیں. شریعت کا شیڈول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں،
جبریل امین کو بھیجا گیا ہے، اول آخر وقت بتا دیے گئے ہیں، درمیان میں جوازی وقت بتا دیا گیا ہے، اس کے افضل عمل کو محبوب نے عمل کر کے لائف ٹائم پریکٹیکل دکھا دیا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر دل نہیں مانتا تو اگلی ملاقات ادا اور قضا کے مابین انشاءاللہ چلے گی، ہم دیکھیں گے۔ ایک وسیع تر موضوع تھا، سمیٹنا کوشش کی، لیکن بہرحال کچھ رہ گیا، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ایڈ کریں گے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ جو ماضی میں ہوگی یا کمی بیشی ہوگی معاف فرما۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا جن کو تو نے ویل کی دھمکی دی ہے، اس وادی کی اور جہنم کی دھمکی دی ہے۔ اللہ بے ٹائم کی ٹکریں اور ٹھونگے اس سے محفوظ فرما لینا۔ اللہ ان لوگوں میں بھی نہ رکھنا جو نماز پڑھ کے نکلیں اور ان کے پیچھے ٹھپا لگا ہوا ہو کہ دنیا کا بدترین چور جا رہا ہے اور یہ نماز کا چور ہے، جو اپنے رکوع اور اپنے سجود اور اس کے اوقات، یا اللہ یہ بھی مت لکھنا کہ جو نمازوں سے غافل ہیں، فویل للمصلین، یہ وہ نمازیوں کی لسٹ ہے جن کے لیے بربادی اور تباہی ہے۔ انہوں نے اوقات کی اور وقت کی تباہی کی، انہوں نے رب اور رسول کی اطاعت کی بغاوت کی، لہٰذا ان کی بغاوت کی سزا یہ ہے کہ پھر ہم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے، والجزاء من جنس العمل۔ جیسے انہوں نے وقت کو اہمیت نہیں دی، پھر جب ہمارا وقت حساب و کتاب کا ہوگا اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، پھر ان کو اہمیت نہیں دی جائے گی، تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ میں دلی طور پہ دعا گو ہوں ان تمام احباب و ارباب کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ایک چٹ بھی ہے کہ میرے والد صاحب اور سسر صاحب وفات پا گئے ہیں، جن کی بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بالکل اپنے رحم اور کرم اور اپنی خاص عنایت کا جو ہے وہ اس سائے میں لے، اچھی مہمان نوازی کرے۔ اسی طرح ہم صاحب ان کے بیٹے، ہمارے کئی دوست احباب اور علماء کرام ان دنوں میں جتنی وفات تیزی کے ساتھ ہوئی ہیں، اللہ اپنی رحمت اور کرم کر چلے تو سب نے جانا ہے، لیکن ایسی موت نہ دینا کہ جس موت کا اینڈ اچھا نہ ہو۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، حسن خاتمہ سے نوازنا، اور الہ العالمین اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہمارے جتنے زندہ لوگ ہیں میرے مالک، ان کو صحت اور عافیت والی زندگی دے۔ وطن عزیز، عالم اسلام اور عالم دنیا کی اللہ حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔